اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ وَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما.
اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز محترم عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، گھر سن رہی ہوں، گھروں کے اندر پردہ نشین عفت ماب اسلامی باپ بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان المبارک بروز جمعہ آخری عشرے کا آغاز، ابتدا، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے غزوہ بدر اور رمضان المبارک آج کی نشست میں جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدہ طاہرہ عفیفہ منزہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، اور 20 رمضان المبارک کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فتح کی شکل میں بیت اللہ مکہ مکرمہ اللہ نے جناب رسول اللہ کی گود میں عطا فرما دیا۔ بہت سارے موضوعات ہیں، وقت بہت کم، موقع کی مناسبت سے چند باتیں
جو ضروری سمجھتا ہوں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب رمی ازل سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنگ بدر سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جنگ بدر کے چند ضروری پہلوؤں پر چند باتیں عرض کر دی تھی، اور آج کی نشست میں بقیہ نصرت خداوندی جو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جب حضور نے چھپر میں اللہ کے حضور سجدہ کیا اور ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، اللہ کی نصرت کو طلب کرتے رہے، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر گزارش کی کہ اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، بس کیجئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتوں کی شکل میں آپ کی مدد کی، 5000 فرشتے رب تعالیٰ نے اتارے، اور فرشتوں نے بھی جنگی یونیفارم پہنا ہوا تھا، اور تلواریں ہاتھوں میں رکھی ہوئی تھی۔ جب زمین پر اترے، بدر کے مقام پر تشریف لائے، کفار نے دیکھا دہشت زدہ ہو گئے، بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، روب طاری ہو گیا۔ اندر ہی اندر اپنے سے ملامت کرنے لگے کہ کتنی بڑی غلطی ہم نے کر لی ہے،
کہ سچے نبی اور سچے عاشقان رسول کے ساتھ ہم نے جنگ کر کے بہت بڑی غلطی کا سامنا کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا آغاز فرماتے ہیں. اس جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی اور آپ نے فرمایا کہ اس چھڑی کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ تلوار کا مقابلہ چھڑی سے نہیں ہوا کرتا. یقین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لکڑی کی چھڑی نہیں، یہ رسول اللہ کی دی ہوئی تلوار ہے. حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے لکڑی پکڑی یوں اٹھائی اور وہ لکڑی نہیں تھی، مجھے تلوار نظر آ رہی. اللہ نے اس لکڑی کو، اس چھڑی کو تلوار بنا دیا. حضرت سلمہ بن حریث جو بدر والے دن ہی اسلام لائے تھے، اسی دن اسلام قبول کیا تھا. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن تاب نامی کھجور کی چھڑی پکڑائی. کیونکہ وہ خالی ہاتھ تھے، آپ نے بھی وہ چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑتے ہی وہ چھڑی نہ رہی، اللہ نے تلوار بنا دی. چودہ ہجری میں یہ صحابی رسول جسر بن ابی عبید بن جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے غزوہ مقرر فرمایا، اس جنگ کے دوران یہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جنگ کے دوران کچھ معجزات بھی عطا فرمائے. یہ صحابی ان کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی، لڑائی کے دوران حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا مبارک آپ کی آنکھ پر لگایا اور دعا دی، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی. حضرت خبیب بن عصاب حضرت خبیب بن عدی اور حضرت نعمان
الرحمن کی آنکھ میں تیر لگا تھا، آنکھ بالکل ختم ہو گئی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر بھی لعاب لگایا، آنکھ کا ڈیلا اسی طرح صحیح سالم ہو گیا، دیکھنے والا یہ جج نہیں کر سکتا تھا زخمی کون سا ہوگا، فوراً آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تیسرے صحابی حضرت خبیب بن اسعد، ان کے کولے پر چوٹ لگی تھی، تلوار کا زخم لگا تھا، جس سے کولے کا جو گوشت ہے یہ لٹک گیا تھا، چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اسی وقت اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ یہ جنگ بدر کے اندر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نصرت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب میں شفا دے۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی، جنگ کے اختتام پر کچھ قیدی گرفتار ہوئے، ان قیدیوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی گرفتار ہوئے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب، اور آپ کے داماد ابو العاص بھی گرفتار ہوئے۔ جب گرفتار ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قیدیوں کے معاملے پر مشاورت کی، ان کے ساتھ اب کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مختلف مشورے آرائے دی۔ ایک صحابی نے یہ مشورہ دیا، اللہ کے محبوب، ان کو جنگل میں لے جایا جائے، وہاں لکڑیوں کی آگ جلائی گئی، ان سب کو جنگل کے اندر جلا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے محبوب، ان کو کچھ موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام قبول فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب، یہ جس کے بھی رشتہ دار ہیں، یہ رشتہ داروں کے حوالے کر دیے جائے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کا قتل کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کیا۔ صحابہ کرام نے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا، اپنے حصے کا کھانا قیدی کو دیتے اور خود کھجور کھاتے، خود کھانا تناول نہیں فرمایا۔ قیدی اس بات سے اتنے متاثر ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ اب ہم فدیہ لے کر تمہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں،
قیمت ادا کرو اپنے مال میں سے، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عباس کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ دوں گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تو اپنے گھر کے اندر سونا دفن کر کے آیا ہے، تو آخری وقت تو نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے 3 بیٹے ہیں، فضل، عبداللہ اور قسم، ان تینوں کو میرے مرنے کے بعد یہ سونا نکال کر دے دینا، ان کی ملکیت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے محبوب، یہ جو بات آپ نے بتلائی ہے یہ بالکل سچ کہا ہے آپ، میری بیوی کے علاوہ یہ تو کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ میں نے گھر کے اندر سونا دفن کیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا ہے اور آپ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھا، اسلام قبول فرما لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے کے بعد میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو آپ نے نشان لگایا تھا، اس جگہ پر ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ پر فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ پر فلاں کافر قتل ہوگا، جتنی جگہوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی وہی ان سورموں کی لاشیں پڑی ہوئی، اسی جگہ پر وہ قتل ہوئے۔ آپ نے سب کو جمع کروایا، ساری لاشوں کو ڈھیر کو جمع کیا گیا، آپ نے ان مردوں کو، ان قاتلوں کو، ان مقتولوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ابو جہل بتا تمہارے خداؤں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ میرے خدا نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ آج سچا ہوا، میں بتا رہا، تم بھی بتاؤ ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عمر، جتنی بات یہ میری یہ سن رہے ہیں اتنی بات تجھے بھی سنائی نہیں دے رہی۔ پھر سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ ان کو گھسیٹ کر اس کنویں کے اندر پھینک دیا جائے۔ سارے مقتولین کو، سارے کافروں کو اس ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہاں یہ بات جو قابل ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد سب مٹی ہو جاتے ہیں، وہ کوئی کسی کی بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ آج بدر کے مقام پر رسول اللہ نے یہ جواب ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو یہ سن رہے ہیں تم اتنی بات نہیں سن رہے جتنی یہ بات سن رہے، حالانکہ سارے قتل ہو چکے تھے۔ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد سمائے ہوتا، یعنی مردے بات سنتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، ان کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قبور کے اندر زندہ ہے۔ حضور معراج کے رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود دیکھا، یہ حضور کا معجزہ تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ کے اندر زندہ ہے۔
کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بل احیاء ولکن لا تشعرون، دو جگہ پہ اللہ نے چاپ فرمایا۔ قتل کر دیے گئے مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اگلی زندگی جو عالم برزخ کی ہے، قبر کی زندگی کے بارے میں ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ہم سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے وہ طاقت ہمیں نہیں عطا فرمائی۔ بہرحال غزوہ بدر میں نصرت خداوندی سے اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور کفر کو شکست عطا فرمائی۔ سترہ رمضان مبارک کو یہ معرکہ حق اور باطل کا ہوا، اور پھر 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری محبوب زوجہ محترمہ، 6 سال کی عمر میں آپ کی عقد میں آئی، 7 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، بعض روایت کے اندر 9 سال کی عمر میں آتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی، اور یہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا تھا۔ نکاح سے 3 دن پہلے ریشمی رومال کے اندر تصویر لپیٹ کر حضرت جبرائیل نے حضور کو دکھائی۔ 3 دن لگاتار حضرت جبرائیل وہ تصویر دکھاتے رہے، ریشمی رومال کے اندر لپیٹی ہوئی تھی، اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زوجہ محترمہ، اس بچی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت اور خاتون کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح کر دیا۔ عقد سے پہلے، نکاح سے پہلے حضور کو یہ تصویر دکھائی دی۔ یہ وہ خاتون ہے جو رسول اللہ کے عقد کے اندر چھوٹی عمر اور کماری کی حیثیت سے نکاح میں آئی۔ آپ کے نکاح کے اندر چند سال رہی، اور آپ کے وصال کے بعد 40 سال دنیا میں زندہ رہی۔ 67 یا 66 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اصحاب صفہ جو مدرسہ بنایا گیا تھا جس میں مہاجرین علم حاصل کیا کرتے تھے، اس مدرسے کا اہتمام بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا تھا۔ ان کی دیکھ بھال، ان کا کھانا پینا، ان کی تعلیم و تعلم، ان کی دیگر ضروریات کا انتظام حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی ہزار صحابہ کو علم سکھایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اما عائشہ سے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جب بھی ہمیں کسی مسئلے میں کوئی درپیش مشکل پیش آتی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت کے مطابق ہماری رہنمائی فرمایا گیا، اور جتنے دلائل حضرت عائشہ کے پاس موجود تھے کسی صحابی کے پاس اتنے دلائل نہیں ہوا۔ 2210 حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ صدیقہ نے نقل فرمائی، اور قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ پر الزام لگایا گیا، عبداللہ ابن ابی نے الزام لگایا، آپ کی کردار کشی کی گئی، وہ اتنا گھٹیا بہتان اور الزام تھا
گویا کہ اما عائشہ پر الزام نہیں تھا، ڈائریکٹ رسول اللہ کی ذات پر الزام آ رہا تھا۔ جیسے کسی کی بیوی کے بارے میں یوں کہا جائے یا تو چھڑ، تو گل ہی چھڑ، تیری بیوی تے فلاں دے نال۔ اگر کوئی کسی کو یہ جملہ کہہ دے، یہ دو مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ کائنات کے معزز ترین ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، آپ پر الزام لگا، عائشہ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ کی جو باندھی تھی اس نے آ کر بتایا، ماں جی آپ نے کوئی بات سنی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مدینہ کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفوان کے ساتھ غلط کاری کر چکی ہے، معاذ اللہ زنا کر چکی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عائشہ کہنے لگی مجھے، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اتنا بڑا الزام، مجھے اس کی کان خبر نہیں۔ اور یہ الزام لگانے والا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا۔ اس نے ایک صحابی رسول کے جسم پر لباس نہیں تھا بدر کے موقع میں، غالباً حضرت عباس کے جسم پر لباس قمیض نہیں تھی، قد لمبا تھا، قد لمبا ہونے کی وجہ سے کسی کی قمیض پوری نہیں آتی۔ اس دن عبداللہ ابن ابی نے اپنی قمیض دی، ان کو قمیض پہنا دی جائے، ان کو قمیض پہنائی گئی۔ اس کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عبداللہ ابن ابی مرا تھا، حضور نے اپنا کرتا اس کے بدلے میں دیا تھا کہ اس کو یہ کرتا پہنا کے۔ سب کے احسان کا بدلہ حضور دے کر گئے، چاہے وہ کافر تھا، چاہے وہ منافق تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تشریف لے جاتی ہیں، حضور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اجازت مانگی کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں۔ حضور نے اجازت دی، جاؤ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مرجھایا ہوا، غمگین اور پریشان۔ کئی دن گزر گئے اور یہ بات کسی نامور شخصیت کے متعلق کہہ دی جائے تو آپ کی طرح پھیلتی ہے۔ اب حضور کے لیے یہ بات بڑی نامناسب ہے کہ آپ کی ذات پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا، آپ پریشان ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں دن صحابہ کو بلایا، یہ سارا جو ماجرا تم سن رہے ہو یہ کیا ماجرا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں یہ بات، مدینہ میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگایا گیا۔ انہوں نے پوچھا اب کیا کروں، کیا کرنا چاہیے، مشورہ دو۔ ہر صحابی کے دل میں جو بات آئی، اچھی بات آئی، اپنے عقل اور شعور کے مطابق جو بات آئی، انہوں نے مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ نے پوچھا، ابو بکر آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو بیٹی ہے، باپ بیٹی کے بارے میں کیا صفائی دے سکتا، میں کچھ صفائی نہیں دے سکتا، میں تو خاموشی کا اظہار کرتا ہوں، جو آپ فیصلہ فرمائے مجھے منظور ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا۔ حضرت علی نے 2 مشورے دیے، حضرت عبد الرحمن نے کہا یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیں، بہت ساری عورتیں موجود ہیں،
مکہ کے اندر مدینہ کے اندر جس پر آپ ہاتھ رکھیں گے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیویوں کی کمی ہے, چھوڑ دیں, اللہ آپ کو اور دے دے گا. دوسرا آپ نے کہا یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اب سب سے باری باری مشورہ ہو چکا ہے, آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بلائے, ہاں بھائی عمر آپ بتاؤ آپ کیا کہتے ہو اس الزام کے بارے میں. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کا جواب میں بعد میں دوں گا, پہلے میرا ایک سوال ہے, مجھے یہ بتائیے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح خود کیا تھا, اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر یہ تو عقد سے پہلے حضرت جبرائیل تصویر لے کر آئے تھے میرے پاس اور اللہ نے یہ میرا نکاح کیا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب آپ کے بستر پر کسی غلط عورت کے بارے میں رب کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. جو رب آپ کے نالین مبارک پر گندی مکھی نہیں برداشت کر سکتا وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کو کیسے برداشت کر سکتا. اتنا کہا سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور بھی گویا کہ محو رونے کی کیفیت میں تھے. اللہ کے محبوب نے چاہ فرمایا جزاک اللہ عمر تو نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا. اتنا کہا تو آپ نے فوراً اپنے اوپر کپڑا لے لیا. جب وہی نازل ہوا کرتی تھی آپ اپنے اوپر کپڑا لے لیا کرتے تھے اور صحابہ سمجھ گئے کہ اب کوئی فیصلہ آنے لگا. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مصلی بچایا ہوا رب کے حضور سجدہ کیا ہوا اور روئی تھا. کئی دن گزر گئے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک لقمہ تک نہیں چکھ کر دیکھا. اسی کیفیت میں ہوں اور بار بار رب سے اس بات کو میں تذکرہ کر رہی ہوں اے اللہ جب موسیٰ پر الزام لگا تھا کہ تو نے گواہی کے لیے بچے کا انتظام کیا تھا, جب یوسف پر الزام لگایا تھا کہ 3 دن کے بچے نے آپ کے حق میں گواہی دی, صفائی بیان کی, جب عیسیٰ ابن مریم پر الزام لگایا تھا تو آپ نے عیسیٰ 3 دن کے پھر ان کو بولنے کی قوت عطا فرمائی, اپنی ماں کی صفائی بچے کے ذریعے سے دلوائی تھی. لیکن اے اللہ میں تیرے محبوب کی محبوبہ ہوں, اے اللہ تیرے آخری نبی کی زوجہ ہوں, اس کا حرم ہوں. اے اللہ میں نے اپنی مرضی سے ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا. اے اللہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا, میرا نکاح تیرے حکم پر ہوا تھا, تو نے میرا نکاح کروایا تھا. اب ان کافروں نے ان منافقوں نے میرے اوپر الزام لگائے, میرے اوپر الزام نہیں ہے. اے اللہ تیرے محبوب کی عزت پر حرف ہے. ہم نے یہ سنا ہے رسول اللہ کی سچی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم, ننہال نبی دبہال نبی حضرت آدم تک میرے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ کا پورا شجرہ محفوظ ہے, کسی ایک کے اندر بھی کوئی ایسا شعبہ بھی نہیں ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا. اے اللہ
میں تیرے حکم پر رسول اللہ کے نکاح میں آئی، اب میرے الزام کو صاف کرنے کے لیے بچے کی گواہی کی ضرورت نہیں، میں بچے سے اپنی صفائی نہیں مانگ رہی، میری صفائی کے لیے تجھے خود آنا پڑے گا۔ میرے رب نے اعلان فرمایا، اے عائشہ، ہائی کورٹ میں تیرے خلاف فیصلہ ہوا تھا، تو نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اب سپریم کورٹ تیرے بارے میں خود آ کر فیصلہ کرے گی۔ میرے رب خود اترا اور اتر کر ایک نہیں 18 آیات قرآن مجید کی سورۃ نور کی اللہ نے اتاری اور یہ اعلان فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اولئک مبرؤون مما یقولون، لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور کائنات کے لوگوں سن لو، اگر مرد پاکیزہ ہے تو اس کے بستر پر عورت بھی پاکیزہ ہی آئے گی، اگر مرد ناپاک ہے تو اس کے بستر پر ناپاک عورت ہی آئے گی۔ جس مرد کا کردار مسکوک ہے اور اس کے بستر پر عورت بھی مسکوک کردار والی آئے۔ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مردوں کا انتخاب ہوا۔ میرا نبی پیدا ہونے سے لے کر روزے رسول کے اندر جانے تک آپ کا حرم، آپ کا خاندان، آپ کی ذات، آپ کا شہر، آپ کا ایک ایک ملنے والا ذرہ آپ کے ساتھ جو نسبت قائم کر چکا ہے، سارے کا سارا پاک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان ہوا تو ماں ام رومان نے یوں کہا، عائشہ جاؤ، تیرے شوہر تجھے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب عائشہ کہنے لگی، دل تو میرا بڑا چاہا کہ میں دوڑ کر جاؤں اور آپ کے گلے مل جاؤں، لپٹ جاؤں، لیکن میں نے کہا اس وقت تک میں نہیں جاؤں گی جب تک میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنے کانوں سے نہ سنوں۔ روئی آ رہی ہے۔ اب صحابہ اس انتظار میں کیا اعلان ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اتارا، خود حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جیسے رسول اللہ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ایسے لگا جیسے بادلوں سے چاند نمودار ہو گیا۔ آپ کی پیشانی پر وحی کے قطرات، پسینے کے قطرات ٹپک رہے تھے اور آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے، عائشہ کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ جیسے ہی آپ خوش ہوئے، میں فوراً سجدے میں گر گئی، میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گئی۔ اے اللہ، میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ ہر پیغمبر پر الزام لگایا گیا، اس کی صفائی کے لیے تو نے مخلوق کا انتظام کیا، کہیں بچے کا انتظام کیا، کہیں کی فلاں چیز کا انتظام کیا، کہیں فلاں چیز کا انتظام کیا۔ قربان جاؤ رب، تو نے میرے آقا کے حرم پر جو الزام لگا، کسی اور کا انتظام نہیں کیا، خود صفائی کے لیے نہیں، خود اعلان فرمایا۔ آج کے بدبخت کافر، وہ بے ایمان، میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آج بھی بکواس کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ یہ انہی کی نسل میں سے ہیں، یہ انہی کی نسل میں سے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ طاہرہ ہیں، عفیفہ ہیں، منزہ ہیں، پاک دامن ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے۔ ان پر جو الزام لگاتا ہے، ان پر الزام نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات پر الزام۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں ایسے؟ ان کے پیدا ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی اہل بیت میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش
یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے، اس میں کوئی مبالغہ ہو رہی نہیں ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج 20 رمضان المبارک، یہ قصہ 17 رمضان المبارک کا بدر کی شکل میں بھی آپ حضرات کی گوش گزار کیا جا چکا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے متعلق بھی کیا جا چکا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ وہ محسنہ ہے جن کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے حرم کے اندر نہ آتی تو آدھا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہی لے جاتے۔ آدھے دین کی تعلیم حضرت عائشہ صدیقہ نے ہمیں دی۔ آپ کا وصال 17 رمضان المبارک کو حضور کے وصال کے 40 سال بعد ہوا۔ 40 سال زندہ رہے، 66 سال کی عمر میں یا 67 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اور آج کے دن ایک اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، جو مکہ کے فتح کے نام سے معنون ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ پوری سورت فتح اللہ نے فتح مکہ کے لیے اتاری، اور اعلان فرمایا تھا کہ ہم نے فتوحات کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ اور جنہوں نے اس فتح میں حصہ لیا اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے بھی پچھلے بھی موجودہ بھی سارے لوگوں کے ہم نے گناہ معاف کر دیے، جو اس غزوات میں شریک ہوئے، جو اس لڑائی کے اندر اسلام کی فتح کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے، ہم نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان، حضرت عباس ان کی امان لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان نے بڑے ظلم کر رکھے تھے مسلمانوں پر اسلام سے پہلے۔ آج حضرت عباس ان کی امان لے کر حضور کی خدمت میں آئے، حضرت عمر کے قریب سے گزرنے لگے، حضرت عمر نے کہا ٹھہر جاؤ، تلوار نکالی، وہ جلدی سے حضور کے پاس پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابو سفیان کو قتل کرنے لگا، ذرا اس کو روکے، میں اس کی امان دے چکا۔ حضور نے روک دیا، عمر نہیں، قتل نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا کہ عباس اس کو پہاڑی پر چڑھاؤ اور اس کو دکھاؤ اسلام کا لشکر، اسلام کے سپہ سالار کیسے شکاری کی طرح بپھرے ہوئے شیر کی طرح کفار پر حملہ کرنے لگے، ذرا دیکھو ان کی شان و شوکت دیکھو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو دکھایا گیا، پھر لائے واپس، کیا چاہتے ہو؟ حضور نے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان سردار تھا، تو اسلام لانے کے بعد اس کو کوئی اس طرح کا عہدہ اور منصب ملنا چاہیے، اس کو نوازنا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں بڑے ظلم کیے ہیں ابو سفیان نے، لیکن میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا، اسلام لانے کے بعد اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ میں محمد اعلان کر رہا ہوں، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، میں محمد اس کو معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہے ذرہ نوازی
اسلام لانے سے پہلے سردار تھا تو آج بھی سردار بنایا جا رہا ہے اسلام لانے کے بعد۔ فلاں کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو بھی معافی کا اعلان، اور جس نے بیت اللہ کے اندر پناہ لے لی میں محمد اس کو بھی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں کوئی نہ آیا، اس کو بھی معافی کا اعلان۔ لیکن 15 کافر ایسے ہیں جن میں 4 عورتیں ہیں اور 11 مرد ہیں، حضور نے ان کا نام لیا، یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ حضور کی رحمت اور حضور کے اخلاق بتانے والوں، یہ بھی میرے آقا کا اخلاق ہے۔ یہ ڈنڈورا پیٹنے والے کہ حضور نے سارا اسلام اخلاق سے بنایا، یہ بھی میرے آقا کا اخلاق ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر ستایا تھا، آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قتل کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے اعلان کر رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم۔ میں اپنے بھائی یوسف کی طرح سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں، میں کسی سے بدلہ لیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جنگی مارکا رمضان کے اندر 10 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ تو جب حضور مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جھکے ہوئے تھے سجدے میں، اور جب جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر تب بھی آپ اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے اور رو رہے تھے کہ اللہ میں تیرا محبوب تھا، آج یہاں سے رسوا ہو کر نکالا جا رہا۔ اور جب داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی جب آپ نکل رہے تھے تب بھی رو رہے تھے، جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تب بھی رو رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ میرا آبائی علاقہ تھا، جب اپنے آبائی علاقے سے کوئی نکالتا ہے رونا تو آتا ہی ہے، صدمہ تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب داخل ہو رہے تھے پھر کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا کہ میں اس اللہ کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا جس رب نے مجھے یہاں سے نکلوایا تھا، دوبارہ مجھے سپہ سالار بنا کے اس کو میرے قدموں کے اندر لا کر ڈال دیا، میں اس کا شکر نہ ادا کروں۔ 10-20 رمضان المبارک کو اللہ نے یہ مکہ حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ آج 20 رمضان المبارک میں اعتکاف ہوتا ہے۔ 2-3 منٹ آج میں مزید زیادہ لینا چاہ رہا ہوں۔ اس اعتکاف پر پوری امت مسلمہ شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ کے گھر اعتکاف پر بیٹھنے کی نیت کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف کا جو اجر ہے پتہ کتنا ہے؟ ایک دن کے اعتکاف کا 2 حج اور 2 عمرے جو مقبول ہو چکے ہوں اللہ ان کا اجر عطا فرماتا ہے ایک دن کے اعتکاف۔ اب 10 دن بیٹھیں گے، اور فرمایا کہ جو اعتکاف پر بیٹھتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ایک 3 خندقیں کھودی گئی اور جن کی مسافت زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ 500 سال لگتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچنے پر۔ ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین سے آسمان تک کا ہے۔ فرمایا کہ اس اعتکاف والے سے جہنم اتنی دور کر دی جاتی ہے کہ گویا کہ جہنم تک پہنچتے پہنچتے 1500 سال لگے۔ یہ اعتکاف والے کو، یہ کیوں اعتکاف پہ بٹھایا جاتا ہے؟ اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا، یہ واجب ہے، سنت الکفایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب اعتکاف کیا تھا پہلے عشرے میں کیا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے، نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر نہیں ملی، پھر آپ نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پہلی دفعہ آپ تیسری دفعہ آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آج کی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگوں آ جاؤ، میں آج تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کب ہے۔
جیسے ہی آپ مسجد کے اندر داخل ہونے لگے دو مسلمان آپس میں لڑ رہے، آپ نے ان کی لڑائی کی طرف توجہ کر لی اور اللہ نے وہ لیلۃ القدر کی جو تاریخ تھی وہ بھلا کر اٹھا لی ذہن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس نحوست کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کا تعین میرے ذہن سے نکال دیا۔ اگر تم نہ لڑتے تو شاید تمہیں یہ بتا دیا جاتا کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن پوری سورت اتاری ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، خود ہی اللہ سوال کر رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ صحابہ نے جب حضور سے یہ بات سنی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے 83 سال اپنے کندھے پر اسلحہ اٹھایا اور لڑتا رہا اور اس نے 83 سال تک اسلحہ چھوڑا ہی نہیں، دوسرا شخص آیا، انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ایسا تھا جس نے 1000 سال تک عبادت کی۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا بنے گا، ہماری تو 60-70 سال عمر ہے، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، ان کا 80 سال 83 سال یا 1000 سال کی عمر کا عبادت کرنا، اب اتنا کیا کہ خاموش ہو گئے۔ اب جواب کیا دیتے؟ اس انتظار میں تھے کہ اللہ خود بتائے کہ ان کی مایوسی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے نبی کے یاروں کو تسلی دے دو اور کہہ دو میں نے تمہارے لیے ایک رات ایسی مقرر کر دی ہے، جو بندہ اس رات کو جاگ گیا، ایک دفعہ بھی اس نے سبحان اللہ کہہ دیا، ایک سپارہ بھی قرآن مجید کا پڑھ لیا، ایک دفعہ اللہ کے حضور سجدہ کر لیا، اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تاکہ 83 سال کی عمر کا ثواب 83 سال بنتے ہیں، ایک رات کی عبادت کا اجر 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے بھلا دی گئی، اور اس رات اللہ رب العالمین فرشتے اتارتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات روح القدس بھی اترتے ہیں جو کبھی نہیں اترے، اور اتر کر کیا کرتے ہیں؟ جہاں جو لوگ بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آخر میں دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا پر وہ آمین کہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور روح القدس جو کبھی نہیں نیچے اترے وہ بھی آج اتر کر اللہ کے ان بندوں کی زیارت کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ بھیجتا جاؤ جا کے زمین پر دیکھو، تم نے کہا تھا نا کہ عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، لیکن آج دیکھو تم کہتے تو یہ قتل عام کریں گے، یہ دیکھو اس رات کی تلاش میں سجدے میں کوئی رو رہا ہے، کوئی جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، کوئی جنت مانگ رہا ہے، کوئی اپنے گناہوں پر توبہ کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی گر گرا رہا ہے۔ دیکھو ذرا پوری دنیا میں وہ پھیلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسلمانوں، اور واپس جا کر رب کے پاس جاتے ہیں، رب پوچھتے ہیں پتہ ہونے کے باوجود کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ تو نے بھیجا تھا، جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ میرے بندوں کو کیا کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کی معیت میں سارے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم نے دیکھا تیرے بندے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور تیرے سے ڈر رہے ہیں، جہنم سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں ان کا کیا بدلہ دیا جائے، ان کو کیا دیا جائے؟ جبرائیل نے کہا، فرشتوں نے کہا اللہ حق تو یہ ہے مزدور کی مزدوری دے دی جائے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں اس وقت فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ اعتکاف والے دن، آخری دن ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے، ایک بھی گناہ ان کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اعتکاف کی یہ برکت ہے کہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا، اس لیے بیٹھا جاتا ہے
کہ ہم نے نماز پڑھی، زکات دی، روزے رکھے اور دیگر اعمال دیے اور بار بار اللہ کے دروازے میں آتے رہے، معافی ہمیں نظر نہیں آئی، توبہ قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، تو مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور یہ کہتے ہیں اللہ اب تو معاف کرے گا تو میں اٹھوں گا ورنہ نہیں اٹھوں گا۔ اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس لیے تمام احباب آج سے نیت کر لیں، جو نہیں بیٹھے ان کو بیٹھنا چاہیے اور مچور بندہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ نوجوان طبقہ جو سمجھدار ہے وہ بیٹھے، بچوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ ہاں اعتکاف پہ وہ بیٹھے گا جو روزہ رکھتا ہے، جس کا روزہ نہیں اس کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ محلے کی مسجد کے اندر لازمی بیٹھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی اپنے محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں جا کے اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، ان کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ پہلے سب سے حق کیا ہے؟ اپنے محلے کی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا جائے، یہ مسجد کا حق ہے، ورنہ مسجد اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ کسی اور جگہ جانا اس کے لیے مسجد بد دعا کرتی ہے۔ دعا لینی ہے تو اپنے محلے کی مسجد کے اعتکاف پر بیٹھے، انشاءاللہ العزیز اپنے لیے بھی، پورے ملک کے لیے بھی، عزیز وقار اور رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات اعتکاف پر بیٹھنا چاہتے ہیں جمعے کے بعد مجھے بتا دیا جائے، یہ سن لیا جائے کہ جو لوگ اس ڈر سے نہیں بیٹھتے ہمیں پیچھے کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں، پیچھے ہماری دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ہم انشاءاللہ 2 وقت کا پیٹ بھر کے اچھا کھانا کھلائیں گے، ان کو کھانے کی پریشانی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ان کا اعتکاف ہم قیمتی بنائیں گے، اعمال کے لحاظ سے بھی، تلاوت اور ذکر اذکار کے لحاظ سے بھی، عبادت کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ قیمتی بنائیں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق عطا فرمائے۔